ویلکم بیک. اب ہم چلتے ہیں اپنے آخری اور بزر راؤنڈ کی طرف. بزر راؤنڈ کے اصول آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں جب تک آپ سوال پورا نہیں سنیں گے آپ کو بزر دبانے کی اجازت نہیں ہے. میرا پہلا سوال ہے، کس جھیل کو پریوں کی جھیل کہا جاتا ہے اور یہ کہاں واقع ہے؟ وادی نیلم میں داوریوں کے قریب رتی گلی جھیل کو پریوں کی جھیل کہا جاتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. میرا دوسرا سوال ہے، آبادی کے اعتبار سے پاکستان دنیا میں کون سے نمبر پر ہے؟ ٹیم بی چھٹے نمبر پر. آپ کا جواب درست ہے. میرا اگلا سوال ہے، ضلع کوٹلی کے سب ڈویژن کو کون کون سے ہیں؟ کوٹلی، نکیال، چڑھوئی اور سنسا. آپ کا جواب درست ہے. میرا اگلا سوال ہے، بتائیے ٹیبل ٹینس ورلڈ چیمپئن شپ پہلی مرتبہ کس سن میں منعقد ہوئی؟ جی ٹیم ہے. 1927 میں، اور ہر 2 سال بعد ہوتی ہے. آپ کا جواب درست ہے. آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے اسلامی ملک کا نام اور آبادی بتائیں. انڈونیشیا. آبادی تقریباً 24 کروڑ 54 لاکھ سے زائد. آپ کا جواب درست ہے. میرا اگلا سوال ہے، پاکستان نے کب ہاکی کا اولمپکس اعزاز پہلی مرتبہ حاصل کیا؟ بتائیں. جی ٹیم ہے. 1960 میں بھارت کو شکست دے کر. آپ کا جواب درست ہے. میرا آپ سے اگلا سوال ہے، پہلی مرتبہ قطب جنوبی پر پہنچنے والے شخص کا نام اور تاریخ بتائیں. جی ٹیم بی. ناروے کے آرنلڈ ڈیمنسو 11 دسمبر 1911. آپ کا جواب غلط ہے. میرا اگلا سوال ہے، جھیل ڈل میں واقع مشہور جزیروں کے نام کیا ہیں؟ ٹیم بی. روبا لنکا یعنی چاندی کی لنکا اور سونا لنکا یعنی سونے کی لنکا. آپ کا جواب درست ہے. میرا اگلا سوال ہے، 11 جولائی 1939 کو سری نگر میں ایک تاریخی مشاعرہ ہوا، بتائیے کہاں؟ ٹیم اے. جھیل ڈل میں. آپ کا جواب درست ہے. میرا اس راؤنڈ کا آخری سوال ہے، امیر کبیر سید علی ہمدانی نے کشمیر کو کیا نام دیا تھا؟ ٹیم اے. باغ سلیمان. آپ کا جواب درست ہے. یوں ہمارا آج کا پروگرام کمپلیٹ ہوا. اب ہم چلتے ہیں پوائنٹس ٹیبل کی طرف. ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 60 پوائنٹس اور ٹیم بی نے حاصل کیے ہیں 25 پوائنٹس. یوں تینوں راؤنڈ کے ٹوٹل سکور ہوئے، ٹیم اے کے ہوئے 210 پوائنٹس اور ٹیم بی کے ہوئے 175 پوائنٹس. یوں آج کی ونر ٹیم ہوئی اسلام آباد اسکول اینڈ کالج. آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے بہت اچھا مقابلہ دیا. آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں، محترم طاہر سلیم مغل، امیر حلقہ تنظیم اسلامی آزاد کشمیر. آج کے دوسرے کوارٹر فائنل کی فاتحہ ٹیم ہے اسلام آباد اسکول اینڈ کالج مظفر آباد، اپنا کیش پرائز وصول کرتے ہوئے. سر، اس پروگرام کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کوئز پروگرام جو ربیع الاول کے حوالے سے پیش کیا گیا مون کریشنز اور ایپیکس ورلڈ کے کوششوں سے، میں اس موقع پہ یہ بات سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ تو وہ ہے کہ جس نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو الہدا یعنی ایک ہدایت نامہ اور دین حق یعنی ایک حق نظام دے کر بھیجا، اس لیے کہ وہ اسے غالب کر دے تمام دنیا کے دینوں پر، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو آپ نے دعوت کا آغاز ایک اس انداز سے کیا کہ فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تم فلاح پا جاؤ گے. آپ دیکھتے ہیں کہ غار حرا اور اس سے پہلے کا جو دور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک کردار سے اس دعوت کو پیش کیا. اور جب پہلا فرشتہ آتا ہے، پہلی وحی آتی ہے فرشتہ لے کے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو لے کے مدینے کی، مکہ کی گلیوں میں پھرے. پھر مدینے کی باری آئی، قول سے بات کو رکھا لیکن اس سے پہلے عمل سے بات کو رکھا. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعوت کے لیے
تلوار لے کے میدان بدر میں پہنچے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف ادوار ہیں۔ جیسے قرآن مجید فرماتا ہے لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تو رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پہلے اپنا کردار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، کر کے دکھایا، اور پھر اس کے بعد دعوت کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا لے کے مکہ کی گلیوں میں آپ نکلے، اور پھر اس چیز کو نافذ اور قائم کرنے کے لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارکہ حق و باطل میں تلوار لے کے آنا پڑا تو وہ اس میں آئے۔ آج کے نوجوانوں کے لیے بھی یہی زندگی نمونہ ہے، اور یہی زندگی قابل عمل ہے، اور یہی عروج کا طریقہ ہے، اور یہی ترقی کا راستہ ہے۔ اگر ہم اس راستے کو چھوڑ دیں گے، اس پہ نہیں چلیں گے، اس سے آنکھیں موڑ لیں گے، اسے پیٹھ دکھائیں گے، تو وہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعض حصوں پہ عمل کرتے اور بعض پہ عمل نہیں کرتے۔ جو کوئی بھی تم میں سے ایسا کرے گا تو ہم اسے دنیا کی زندگی میں ذلیل کر دیں گے، اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف اس کو پھیر دیں گے۔ ذلت سے نکلنے کا راستہ، رسوائی سے نکلنے کا راستہ، بلندی اور عروج کا راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا راستہ، اور ضرورت ثمر کی ہے کہ اسے ہم خوب پڑھیں اور اپنے عمل میں لے کے آئیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، اب وہ لمحات آ گئے ہیں جن کا آپ کو بے صبری سے انتظار تھا۔ تصویر میں دکھایا جانے والا مقدس مقام کون سا ہے اور یہ کہاں واقع ہے؟ جواب دینے کے لیے اسکرین پر دیے گئے فون نمبر یا ہمارے ای میل ایڈریس پر جواب دیجیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@chamakteستارے.com۔ درست جواب دینے والے خوش نصیب کو ایک خوبصورت گفٹ ہیمپر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ نبیلہ زاہد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا، عقل روح الامیں دنگ حیران ہے، عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا، عقل روح الامیں دنگ حیران ہے، عظمت مصطفیٰ کی ملے حد کسے، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں، عظمت مصطفیٰ